ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال الله عز وجل في مقام آخر: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما نزلت: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قالوا: يا رسول الله، ومن قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: علي وفاطمة وابناهما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا بالقلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسن جميع خصاله، صلوا عليه وآلہ. اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب عز و جل کا فضل کرم کہ ہم اس کی دی ہوئی توفیق سے یہاں پر حاضر ہیں اور یہ مقدس دن، اس کی برکتیں، اس کی عظمتیں کو حاصل کرنے، دین سیکھنے کی غرض ہم جمع ہے. اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج کا ہمارا موضوع محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی اہل بیت اطہار سے محبت، حضور کی اہل بیت کی شان، ان کی تعظیم. ہر وہ شے جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہو جائے، اس کی شان و شوکت بلند ہو جاتی ہے. اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی بڑی شان ہے، بڑی خصوصیات ہے، بڑی عظمتوں سے اللہ نے نوازا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: انما یرید اللہ، سوائے اس کے اللہ چاہتا ہے، لیذھب عنکم رجس اہل البیت، یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھرانے والوں یعنی اہل بیت تم سے ناپاکی کو، بد اخلاقی کو، برائی کو دور فرما دیں. وَیُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، اور تمہیں خوب صاف ستھرا پاکیزہ فرما دیں. یعنی اللہ رب العزت کی یہ چاہت ہے، میرا رب یہ چاہتا ہے کہ حضور کے اہل بیت کو صاف ستھرا کیا جائے اور اس سے گندگی کو دور کیا جائے، کیونکہ اس اہل بیت کے پاس نسبت رسول اللہ کی ہے کہ ان کی رگوں میں اللہ کے حبیب کا خون دوڑ رہا ہے. تو رب عز و جل نے اس آیت مبارکہ میں کتنی اہل بیت کی شان کو واضح فرما دیا، اور لفظ اہل البیت یہ اعلان فرما دیا کہ یہ اہل بیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، رب عز و جل چاہتا ہے انہیں ستھرا فرما دے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ الحمدللہ رب عز و جل کا فضل ہے، کرم ہے ہم پر کہ ہم
تمام اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ سے بھی پیار فرماتے ہیں۔ اہل سنت حضور کی تمام اہل بیت سے بھی محبت کرتی ہے، عشق رکھتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حضور کے تمام صحابہ سے بھی پیار کرتی ہے، کیونکہ ان دونوں کو ہی نسبت رسول اللہ سے حاصل ہے۔ الحمدللہ ہم نسبتوں کے قائل ہیں اور نسبتوں کی بڑی تعظیم کرتے ہیں۔ اپنی مرضی سے اہل بیت کی فضیلت بیان کرنا اس اعتبار سے کہ ان کی شان کو بہت بلند کر دینا، صحابہ کی شان کو گھٹا دینا، علمان والحفیظ، اہل سنت کبھی ایسے نہیں کرتے۔ اسی طریقے صحابہ کی شان کو بہت زیادہ بیان کرنا غلو کے ساتھ، اور اہل بیت اطہار کی شان کو کم کر دینا، اہل سنت کبھی یہ بھی نہیں کرتے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ طرح امتیاز ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے محبت کرتی ہے اور ساتھ حضور کے تمام اہل بیت سے محبت کرتی ہے۔ کیسی محبت؟ نفس کی خاطر نہیں کہ نفس نے اپنی مرضی سے کسی صحابی کو بہت بڑا مقام مرتبہ دے، نفس نے یہ نہیں کرتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانوں میں سے کسی اہل بیت میں سے جو فرد ہے ان میں سے کسی کو بہت زیادہ شان و شوکت اپنے نفس کی وجہ سے دے دی، اپنی محبت کی وجہ سے دے دی، تو اہل سنت یہ بھی نہیں کرتے۔ اہل سنت والجماعت الحمدللہ ہمارا یہ نقطہ نظر ہے کہ شریعت نے، اللہ کے حبیب نے جس کو جو شان و شوکت اور مرتبہ عطا فرمائے، چاہے وہ صحابہ ہو چاہے وہ اہل بیت میں سے ہو، اہل سنت اسی کی قائل ہے، اسی کے تحت حکم جاری کرتی ہے اور اسی کے تحت اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے۔ رب کا بڑا کرم ہے، فضل ہے کہ ہم صحابہ کو بھی نہیں چھوڑتے، حضور کے اہل بیت کو بھی نہیں چھوڑتے۔ اور کتنی محبت کی جائے، جو قرآن و حدیث جس طریقے سے بیان کرتی ہے، جس طرح ہمیں شریعت نے سکھایا، بیائی اسی طرز پر الحمدللہ ہماری محبت صحابہ سے بھی ہے، ہماری محبت اہل بیت سے بھی ہے۔ کہ اس محبت میں اندھا ہو کر کوئی اہل بیت کو وہ فضائل و مقام و مرتبہ عطا کر دے جس کے بارے میں شریعت نے بھی حکم نہ دیا ہو، تو یہ محبت نہ ہوئی بلکہ دین سے غلو کرنا ہو۔ یہ محبت نہ ہوئی بلکہ یہ اپنے معاملات کو خراب کرنا ہوا۔ کہ رب کا کرم ہے، فضل ہے کہ اہل سنت اپنی نفسی خواہشات کے حوالے سے محبت نہیں کرتی، بلکہ جو دین اور شریعت نے جس حوالے سے جو محبت کا ہمیں درس دیا اس کے مطابق محبت کرتی ہے۔ اہل بیت اطہار کے بارے میں محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فرمایا جو میرے صحابہ ازواج اہل بیت سے محبت کرے گا قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا۔ جہاں جہاں اہل بیت اطہار کا ذکر ہے وہ محبوب نے اپنے صحابہ سے بھی محبت کرنے کا درس دیا، یک طرفہ محبت نہ ہو۔ ہم اگر اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں تو وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ محبوب سے نسبت ہے، حضور کا خون ہے، تو اس خون کی ہم یہ پاسداری کرتے ہیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، یہاں تک تو درست ہے، لیکن جس کا خون ہے وہ خود یہ اعلان کرے کہ تمہیں میرے صحابہ سے بھی پیار کرنا ہے، تو پھر صحابہ کو چھوڑنے والا کیا اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوگا؟ صرف صحابہ کو چھوڑ دیا، علمان والحفیظ۔ اگر اس کی محبت صحابہ کے بارے میں ناقص ہے تو جہاں حضور کا خون ہے وہاں محبت ہے، جہاں حضور کی زبان ہے، جہاں حضور کا فرمان ہے، جہاں حضور کا عمل ہے، جہاں حضور کا قول ہے، وہاں کیا ہوا ہے؟ اس کا مطلب یہ نفسانی معاملہ ہے، یہ اپنی محبت کی وجہ سے، حضور کی محبت میں نہیں، اپنی محبت کی وجہ سے اس میں غلو کیا جا رہا ہے۔ اہل بیت کی محبت کے حوالے سے اپنی محبت کو شامل حال کر کے اس میں غلو کیا جا رہا ہے، جبکہ دین اور شریعت تو یہ نہیں سکھاتی کہ نفسانی خواہشات کے مطابق فیصلہ کرو۔ دین شریعت تو یہ کہتی ہے جس طرح شرعی حکم ہے اس کے تحت چلو، اپنی نفسانی خواہشات کو اس کے تابع کرو۔
اصل دین کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، اور فرمایا میری اولاد اس کو اپنی اولاد سے زیادہ پیاری نہ ہو جائے۔ یہ اہل بیت کی شان کہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ بندہ حضور کی اولاد سے محبت کرنے والا بن جائے تو فرمایا تمہارا ایمان کامل ہوا۔ اسی طریقے فرمایا میری اہل بیت ان کی شان کہ ان کی محبت تمہارے اپنے گھر والوں سے بھی زیادہ تمہاری ان سے محبت ہو، حضور کے اہل بیت سے محبت ہو، تو فرمایا اب تمہارا ایمان کامل ہے۔ اسی طریقے سے جو اللہ سے محبت رکھتا ہے وہ قرآن مجید سے بھی محبت رکھتا ہے، اور جو قرآن سے محبت رکھتا ہے وہ اللہ رب العزت سے پیار کرتا ہے۔ یہ تو ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ جو رب سے پیار کرے وہ قرآن سے محبت رکھے۔ اب آگے کی بات فرمایا جو قرآن سے محبت رکھے گا، محبوب نے فرمایا وہ مجھ سے بھی پیار کرے گا، اور فرمایا جو مجھ سے پیار کرے گا یقیناً وہ مجھ سے جڑے ہوئے اہل بیت اطہار ان سے بھی محبت کرے گا، ان سے بھی پیار کرے گا، اور میرے اصحاب سے بھی پیار کرے گا۔ یہ دیکھیں اہل بیت کے ساتھ اصحاب کا ذکر خصوصیت کے ساتھ ہے، تو در حقیقت نتیجہ یہ نکلا کہ مومن ہونے کی پہچان، مسلمان ہونے کی پہچان اور ان کی شان، ان کی نشانی کیا ہوئی؟ ان کی نشانی یہ ہوئی کہ فرمایا وہ اللہ سے محبت کرے گا، نمبر ایک، اور اللہ سے محبت کرنے والوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ قرآن مجید سے محبت کرے گا۔ قرآن مجید سے محبت کرنے والوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کے حبیب سے پیار کرے گا، اور اللہ کے حبیب سے پیار کرنے والوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ حضور کی اہل بیت اور صحابہ سے بھی پیار کرے گا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اصلاً کامل مومن کی یہی پہچان ہے کہ وہ حضور کے اصحاب سے بھی پیار کرے، حضور کے اہل بیت اطہار سے بھی پیار کرے، کیونکہ انہیں رسول اللہ سے نسبت حاصل ہے۔ جنہوں نے سادات کی عزت کی انہوں نے بڑا مقام و مرتبہ پایا۔ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، فرماتے عراق میں ایک شخص تھا، بڑا امیر تھا، بہت امیر، دعوت کرتا اور زیادہ امیروں کو بلاتا، دعوت کرتا، لیکن اس کا یہ سلسلہ تھا کہ جب سادات تشریف لاتے تو انہیں زمین پہ بیٹھنے نہ دیتا، بلکہ انہیں اہتمام کے ساتھ بلند جگہ میں بٹھاتا۔ جیسے غریب مناسب پڑھنا لکھنا جانتے تھے، بس ایک شخص ایسے آئے جو سادات میں تھے، انہوں نے اوپر حیثیت دیتے، مرتبہ دیتے ہوئے ان کی شان و شوکت کو سمجھتے بلند جگہ پہ بٹھایا۔ تو ان میں جو فرش پہ بیٹھے تھے ان میں بہت بڑا امیر شخص بھی تھا، بہت پڑھا لکھا تھا۔ اس کو یہ بات ناگوار گزری کہ ہمیں اوپر بٹھانا چاہیے تھا، ہماری تعلیم کتنی اعلیٰ، روپیہ پیسہ کتنا زیادہ، اس نے غریب شخص کو اوپر بٹھایا، یہ تو ہماری توہین ہے۔ بہرحال سے ناگواری کا اظہار بھی کر دیا، صاحب محفل سے ناگواری کا اظہار کیا۔ صاحب محفل چونکہ بہت سادات کرام کی عزت کرنے والے تھے، ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا آپ کے بہت پیسہ ہے، بہت پڑھے لکھے ہو، اولاد ہے آپ کی؟ کہا ہاں ہے۔ کیا اچھا، بہت پیسہ ہے نا آپ کے پاس، اور آپ کو یہ عمل میرا برا لگا، آپ ایک کام کرو، اپنی اولاد کو جو ہے وہ رسول اللہ کی اولاد میں شامل کر لو۔ وہ پڑھا لکھا شخص حیران ہوا، کہنے لگا حضور کیا ہو گیا، کیسی بات کر رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ مال و متاع اور پڑھے لکھے ہونے کے حوالے سے، سمجھدار ہونے کے حوالے سے میں اپنی اولاد کو جو ہے رسول اللہ کے خاندان میں شامل کر دوں؟ یہ تو میرے بس کی بات ہی نہیں۔ تو کہا کیوں؟ کہا یہ تو وہی شامل ہے اپنی پسند سے نہیں، رب کے کرم سے، وہی شامل ہے جس پر رب نے کرم فرمایا، وہی شامل ہے جس پر رب کی عنایتیں ہیں، وہی رسول اللہ کے گھرانے میں شامل ہے، سادات سید زادے وہی ہے۔ اب اس شخص نے کہا آپ کافی پڑھے لکھے ہیں، لیکن بات آپ نے بیوقوفی والی پہلے کی کہ انہیں اوپر کیوں بٹھایا؟ تو کہا یہی تو بات ہے، اب جسے اللہ نے اتنی شان و شوکت عنایت عطا فرمائی، جسے اللہ نے جن پر اپنا کرم فرمایا، تو کیا میں اسے زمین پہ بیٹھنے دوں؟ اسی وجہ سے میں نے انہیں اوپر بٹھایا ہے۔ تو یہ سادات کرام کی شان ہے، جنہوں نے سادات کرام کو جو ہے عزت دی، مرتبہ دیا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام
نے جو چیز پسند فرمائی۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، محبوب کے صدقے میں دین ملا، محبوب کے صدقے میں اسلام ملا، محبوب کے صدقے میں قرآن مجید، محبوب کے صدقے ہمیں احکام نصیب ہوئے، محبوب کے صدقے میں اخلاق نصیب ہوئے، محبوب کے صدقے میں آداب نصیب ہوئے، محبوب کے صدقے اس دنیا میں آنا اور دنیا کی رونقیں نصیب ہوئی، یہ سب چیز اللہ کے حبیب کے صدقے نصیب ہوئی۔ لیکن جب باری آئی رسول اللہ سے کہ ہاں اس کے عوض آپ کو کیا دیا جائے، قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے محبوب ان سے فرما دیجئے میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا ہوں، میں تم سے کسی اجر کا کوئی طالب نہیں، کہ میں نے جو تم پر اتنے سارے رب عز و جل کے فضل و کرم سے جو کرم فرمائے، جو میری عنایتیں ہیں، جو میری رحمتیں ہیں رب کی دی ہوئی، فرمایا میں ان تمام باتوں پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، مگر کیا چاہتا ہوں الا المودۃ فی القربی، میری چاہت یہ ہے کہ تم ان تمام چیزوں کے عوض صرف میرے جو قرابت دار ہے ان سے تم محبت کرنے والے بن جاؤ، میری قرابت داری جس سے ہے ان سے تم محبت کرنے والے بن جاؤ، بس میری یہی چاہت ہے، میں اسی چیز کا طلبگار ہوں کہ جہاں جہاں تک میری قرابت داری ہے، قربت اختیار کی جہاں جہاں، وہاں تک تم بس ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، جب تم ان سے محبت کرو گے سمجھ لو تم نے ان تمام چیزوں کا صلہ مجھے عطا کر دیا۔ تو رسول اللہ کی قرابت داروں سے محبت، حضور کے اہل بیت سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ اصل ایمان ہے کہ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں۔ عبادت کے لیے ایمان شرط ہے کہ بغیر ایمان کی عبادت نہیں، عبادت کے لیے ایمان شرط ہے کہ بغیر ایمان کی عبادت نہیں۔ اسی طرح ایمان کے لیے در حقیقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت سے محبت لازم ہے، کیونکہ جس کے پاس اہل بیت کی محبت نہیں اس کا ایمان کامل نہیں، کیونکہ ایماندار شخص پر حضور کے امت پر لازم ہے کہ حضور کے اہل بیت سے محبت رکھے، واجب کے درجے میں حضور کے گھرانے والوں سے پیار کرے، سادات کا احترام کرے، سادات کا یہ خاص تاکید دی گئی، اس لیے فرمایا الا المودۃ فی القربی، اے محبوب ان سے فرما دیجئے کہ جو آپ کے قرابت دار ہیں، آپ کے چاہنے والے، ان سے محبت کریں۔ اور محبوب نے بھی سکھا دیا، جس کو سمجھ آیا تو بہت اچھی بات، جس کو سمجھ نہ آیا تو آج تک محروم ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی میں بھی اور اس دنیا سے ظاہری وصال فرمانے کے بعد بھی دونوں چیزیں واضح فرما دی۔ زندگی میں بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اہل بیت کے ساتھ ساتھ صحابہ کی شان کو بیان فرمایا، اور اس وقت کے تمام صحابہ جس میں اہل بیت اطہار بھی شامل تھے، خیر القرون کرنی کا زمانہ، سب سے بہترین زمانہ حضور نے فرمایا میرا زمانہ، اس وقت کی بات، اس میں اہل بیت اطہار بھی ہے، اس میں کبار صحابہ بھی ہے، جلیل القدر صحابہ بھی ہے، عشرہ مبشرہ صحابہ بھی ہے۔ اب اس وقت جو اجماعی فیصلہ ہے، لیکن نفسانی میری محبت میرا سلسلہ ختم، شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ اس وقت جو اجماع ہوا کہ اہل بیت اطہار بھی موجود ہے، تمام صحابہ بھی موجود ہے، اب تمام میں افضل ترین مقام و مرتبہ کسے حاصل، کس کو دیا جائے؟ اس وقت جو فیصلہ ہوا وہی شریعت کا فیصلہ، وہی دین کا فیصلہ، وہی ہمارا فیصلہ۔ اگر نفسانی اور محبت کا غلو ساتھ میں نہ ہو کہ جنہوں نے فیصلہ کیا اصل وہی فیصلہ ہے۔ اب حضور کے اہل بیت اطہار موجود، کبار صحابہ، جلیل القدر صاحب موجود، اس وقت یہ فیصلہ ہوا کہ ہم تمام میں تمام کے سردار، خلیفہ ہونے کے اعتبار سے، مسلمانوں کے امیر ہونے کے اعتبار سے وہ کون ہوگا؟ فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، سب سے افضل مقام و مرتبہ۔ یہ حضور کی اہل بیت کے سامنے، تمام صحابہ کے سامنے اجماعی فیصلہ ہوا، تو اس کا مطلب ہم کسی کی شان کو بہت بلند کریں، کسی کی شان کو کم کریں، یہ ہمارے اختیار میں نہیں۔ حضور کے اہل بیت کی جہاں بہت عظمتیں ہیں، شان و شوکت ہے، جس کے بارے میں محبوب فرما رہے ہیں قرآن مجید میں، رب ارشاد فرماتا ہے الا المودۃ فی القربی، قرابت داروں سے محبت،
تو جہاں پر یہ حکم موجود ہے تو وہاں جہاں اہل بیت کی شان ہے وہاں صحابہ کرام کی عظمتیں بھی ہے، کہ حضور نے زندگی کے حوالے سے فرما دیا کہ یہ میرے اہل بیت ہے۔ حضور کے صاحبزادے، حضور کی صاحبزادیاں، ان میں ایک ہی صاحبزادہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے آگے نسل کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان چاروں کو چادر میں لیا، فرمایا اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، جو ان سے پیار کرے تو ان سے محبت فرما، جو ان سے بغض رکھے تو یقیناً اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے رسول اللہ سے بغض رکھا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ تو حضور نے اس طریقے سے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اہل بیت میں شامل فرمایا۔ اب یہاں شامل تو فرمایا، صحت اس وقت اعلان بھی فرما دیا، لیکن یہ تو ہو گئے اہل بیت کی شان، تو کیا اس سے صحابہ کی شان میں فرق پڑا؟ نہیں، قطعاً فرق نہیں پڑا، کیونکہ جب صحابہ کا اجماع ہوا تو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، فرمایا انبیاء و رسول کے بعد سب سے افضل ترین ہستی کون سی ہے؟ تو صحابہ اور اہل بیت اطہار تمام نے یک زبان ہو کے پکارا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، جس سے پتہ چلا صحابہ کی شان بہت بلند ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل دیکھیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں اہل بیت سے جتنی محبت فرمائی، صحابہ سے بھی اتنی محبت فرمائی۔ ساتھ ہی ساتھ جب آپ کی رخصتی ہوئی، دنیا سے ظاہری وصال ہوا، تو آج بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن ہستیوں کے ساتھ آرام فرمائے وہ اہل بیت میں سے نہیں ہے بلکہ وہ صحابہ میں سے ہے۔ تو یہ بھی صحابہ کی شان کو بیان کرنے والی بات ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں بائیں جو تشریف فرما ہے، ایک طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ایک طرف فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، لہذا میسج دے دیا کہ میری اہل بیت تو بہت شان والی ہے لیکن میرے صحابہ بھی کوئی کم نہیں ہے، لہذا ان سے بھی محبت رکھی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام اہل بیت اطہار سے سچی محبت نصیب فرمائے، ان کی غلامی نصیب فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بھی بالخصوص ہمیں خوب محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔